والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناهم ثم صورناهم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذموما ومدحورا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین، آج کے خطبہ میں جن آیات کو میں نے پڑھا ہے 8واں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 10 سے لے کر 17 تک اور ایک آخری صورت
مطابق صحیح سچ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے بعد مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق دے۔ گزشتہ جمعہ میں قومی صدر کے بارے میں بیان کیا تھا، جو کہ پورا ٹائم کی کمی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، جو کہ اس حکومت کے لیے بڑا سبق ہوئے اور سب سے والوں کے لیے بڑا عبرت بنا ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں کسی مرض کے علاج کے لیے تو میڈیسن کھائیں، اگر فائدہ نہ ہو تو فوری یا ڈاکٹر بدل دیں یا میڈیسن بدل دیں۔ اگرچہ وہ ایک دنیا کا پڑا ہوا انسان ہے اور دنیا کی بنائی ہوئی چیز وہ انسان کو اس کا تیار کر کے دیتا ہے، لیکن ہم فوری اس کے رد و بدل کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن دین اسلام کی آپ تعریف کو پڑھ لیں، اللہ رب العزت نے جسمانی اور روحانی طور پر صحت کے لیے دونوں چیزوں کا درست ہونا ضروری ہے، روح بھی اور جسم بھی۔ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پاس ایک نسخہ شفا عطا کیا ہے، وہ جسم کی بھی شفا کی طاقت رکھتا ہے اور روح کی شفا کی بھی طاقت رکھتا ہے، اور وہ نسخہ ہے قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن عظیم۔ اگر اس کو ہم یقین کے ساتھ صحیح العقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ بڑی گہری فکر کے ساتھ اگر اس کو پڑھے تو قرآن مجید کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہونے والے بندے کی رہنمائی کرتا ہے، جس سے بندہ پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ لیکن گزشتہ جمعہ میں نے جو بات کی تھی وہ بنی اسرائیل اور بنو اسماعیل، بنی اسرائیل کی نسل میں بہت سارے نبی اس دھرتی پہ تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے نبی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر جادو بھی، علم بھی اور مال اور دولت بھی بہت آ گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت کو ایک خوشخبری دے کر جا رہے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب یہود نے یہ فخر کرنا شروع کر دیا کہ وہ نبی جن کے بنی اسرائیل میں سے آ رہے ہیں، اے مدینے والوں ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے جب ہمارا نبی آ جائے گا۔ تو جب آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بنی اسرائیل سے نہیں تھے، وہ بنو اسماعیل سے تھے۔ اب یہود جو ہے وہ بجائے حضور پر ایمان لانے، حضور کو ماننے کے حضور کی مخالفت کر رہا ہے، اور مدینے والے جن کو انصار کہا جاتا ہے وہ کوشش کر کے حضور کے قریب آ گئے، یہود پیچھے ہٹ گئے۔ اب جو میں نے گزشتہ جمعہ میں یہ بات ہی آپ اگر روک دیں میں پھر چلاؤں گا یہ بات آ رہی۔ پچھلے جمعے جو میں نے بنی اسرائیل کا جو واقعہ سنا رہا تھا کہ 3 دن انبیاء کی امتوں کو قابل احترام دن دیے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ آج بھی عیسائی جو ہیں مسیح اتوار والے دن چھٹی کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھنا صفائی کے لیے کیوں نہیں آئے تو وہ کہیں گے کہ آج اتوار ہے، آج ہماری عبادت کریں۔ یہودیوں سے پوچھو تو اتوار والے دن بھی آئیں گے، پیر والے دن بھی آئیں گے، جمعے والے دن بھی آئیں گے، کام کریں گے، لیکن ہفتے والے دن وہ چھٹی کریں گے۔ کیوں بھائی، کیوں چھٹی کی ہے؟ آج ہماری عبادت ہے۔ آخری نبی نے جمعہ عبادت کے لیے اپنی امت کو منتخب کر کے دیا۔ تو جمعہ ایک ایسا عبادت کا روز ہے جو امت مسلمہ کے لیے بہت قابل احترام ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ 3 جمعے ارادہ تھا، جان بوجھ کے فراغت کے باوجود کسی مجبوری کے بغیر جان بوجھ کے نہیں پڑتا تو اس کا نام پکے منافقوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اب ہم خود سوچیں کہ ہمارا کتنا انسانوں کا حصہ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بھی کرواتا ہے، عاشق رسول بھی بلاتا ہے، دین اسلام کو بھی ماننے والا ہوتا ہے، لیکن کتنے % جان بوجھ کے جمعہ نہیں پڑھتے؟ تجارت میں بھی لگے ہوتے ہیں،
زراعت میں بھی لگے ہوتے ہیں، مزدوری میں بھی لگے ہوتے ہیں، جبکہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کہ کسی مزدور کو نماز پڑھنے یا جمعہ پڑھنے سے روکتا ہو۔ سگریٹ پی لیں گے، گپ شپ لگانے میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ 3 گروپ تھے یہودیوں میں، حضرت موسیٰ نے ان تینوں گروپوں کے سامنے یہ ایک بات فرمائی تھی کہ دیکھو، ہفتے والے دن تم نے کوئی شکار نہیں کرنا، کوئی تجارت نہیں کرنی، کوئی کاروبار نہیں کرنا، اس روز کو صرف عبادت کے لیے مخصوص کرنا ہے۔ لیکن اس قوم نے کچھ دن تو یہ اس بات پہ عمل کیا، لیکن پھر وہ نافرمانی پہ آ گئے۔ پھر ان کو روکا گیا تو وہ تھوڑے سے رکے، لیکن ہیلے پر آ گئے۔ اس طرح آج کل ہمارے مولوی بھی ہیلا کرتے ہیں۔ اب مسئلے کی نافرمانی مولوی کے ذریعے کر لو، پیر کے ذریعے کر لو، وہ برحال نافرمانی۔ اب مولوی ادھر سے کان پکڑا دے یا ادھر سے کان پکڑا دے، پکڑنا تو کہانی ہے۔ سریعاً حدیث یا قرآن کی آیت کی مخالفت کو مولوی کروائے یا کوئی پیر کروائے یا کوئی استاد کروائے، وہ بہرحال اللہ نے ہر بندے کو باشعور بنایا، بندے کو خود سوچنا ہوگا۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، پیلا رنگ ہوتا ہے، پسینے سے بھیگے ہوتے ہیں، اور آگے پوچھتے کہ مولانا صاحب غلطی ہو گئی، یہ ہے پوری کو طلاق دے، غصہ بڑا سا۔ میں نے کہا یہ بھی آپ لوگوں نے کہا کہ وہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی تابع دار ہے، بڑی فرما بردار ہے، لیکن تمہیں طلاق دو۔ کبھی ایسے ہوا ہے؟ طلاق جب ہی دیتا ہے بندہ جب بندہ اپنی بیوی پر ناراضگی کا اظہار کرے یا غصے کا اظہار کرے، تو آپ اور کو گالی دے لیں، ضرور طلاق 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 کی تصویر پڑھ لی۔ اب مولوی آگے ہیلے بتاتے ہیں، ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو، کوئی طلاق نہ دے نہیں کرنا۔ اب مولوی کی جیب گرم ہوتی ہے، مولوی پھر کہتے ہیں غصہ کتنا سی تھوڑا کے زیادہ بھائی تھرمامیٹر لا کے دیکھنے، غصہ کتنا ہے؟ اس نے تو شریعت کی حد توڑ دی، تو اب اس کو سزا تو ملنی چاہیے۔ اگر ہم لوگ چولہا جلا لیں اور اس کے اوپر دودھ پتیلی میں ڈال کر اوپر رکھ دیں اور چولہے سے شعلے بڑھ رہے ہوں، تو پھر کہیں یا اللہ اس میں ابالا نہ آ جائے، دودھ پتیلی سے باہر نہ نکل جائے، تو وہ دودھ رک جائے گا۔ جب آپ شعلے بڑھ رہے ہیں نیچے سے، تو دودھ جب گرم ہوگا تو برتن سے باہر آئے گا ہی۔ اگر ہم اپنی اولاد کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو خیر کی بات نہیں بتائیں گے، قرآن و سنت کی بات نہیں بتائیں گے، تو وہ گمراہ تو ہوں گے۔ اگر ہماری اولاد ہماری جھوٹ کو، ہماری وعدہ خلافی کو، ہماری نافرمانیوں کو، ہمارے گندے کرتوتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، تو کل اولاد سے یہ توقع رکھیں کہ یہ جھوٹ نہ بولے، وعدہ خلافی نہ کرے، ڈکیتی نہ کرے، چوری نہ کرے، تو یہ ممکن ہے۔ وہ کسی ہندو نے بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے، مجھے بڑا پسند ہے، وہ کہتا ہے یہ مسئلہ جو ہے نا، میں مسلمان ہوں، یہ ادوانا جو ہے نا تربوز کچا توڑ لیتا ہے، تو پھر کہتا ہے یا اللہ پکا نکلے، یا اللہ پکا نکلے۔ بھائی توڑا تو تو نے کچا ہے،
تو پکا پیسے ہو جائے گا۔ اولاد کی کیسی تربیت کرو گے ویسے ہی اس کا صلہ آپ کو ملے گا۔ وہ 3 گروہ جو ہے نا بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے۔ اللہ نے آزمائش میں بھی ڈالنا تھا، اور یہ سورہ جمعہ پڑھے آنا۔ نبی پاک کے دور میں بازار عکاظ میں بہت بڑے تاجر آ گئے اور نبی پاک خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب بعض صحابہ اٹھے تجارت کی طرف، تو قرآن میں وہاں پر پوری سورہ جمعہ اللہ نے اپنے محبوب نبی پر اتارا کہ حضور کا خطاب چھوڑ کر کے دین اسلام کی بات سننے والوں بازار کی طرف تجارت کی طرف رخ کرتے ہو، ایسا نہ ہو۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خدا کی رحمت ہو، انہوں نے مسلمانوں پر بڑا کرم فرمایا، بڑی مہربانی کی کہ اذانیں 2 شروع ہوئی، ایک پہلے اذان اور ایک یہ مولوی کے سامنے جب خطبے کے لیے اٹھتا ہے اس کو کر دیا۔ کاروبار کو مسلمان پر حرام قرار دیا گیا، اگر وہ پہلی اذان سے ہی حرام ہو جاتا تو گویا سارا دن مسلمان کاروبار نہ کر سکتے۔ تو یہ اذان جو جمعے کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد غسل کرنا بھی بندے کے لیے ناجائز ہے۔ وضو کرے فوری مسجد کی طرف۔ جو مراحل بچہ ہے قریب البلوغ بچے کو بھی ساتھ لے کر مسجد کی طرف آؤ۔ آج اگر اپنے بچوں کو آپ یہ عادت ڈالیں گے تو کل وہ جمعے کے پکے نمازی کم از کم ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ پڑھے لکھے مولوی ہمارے امام مسجد ہونا تو وہ قرآن و سنت امت کو بتائیں تو بچے کے دماغ میں بچپن کا مسئلہ دماغ میں بیٹھا ہوا وہ قبر کی لات تک نکلتا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین کی باتیں بتایا کرو، دین کی کہانیاں سنایا کرو، صحابہ کے واقعات سنایا کرو، سچ بولا کرو، برائی نہ کیا کرو، وعدہ خلافی نہ بچوں کے سامنے کرو، کوئی ایسی عمل نہ کرو جو بچوں کے دماغ میں تمہارے کرتوت بیٹھ جائے۔ کل ہمیں خیر کا بدلہ ہماری اولاد نہیں دے گی۔ تو وہ اس قوم نے جو کام کیا کہ ہفتے والے دن جو وہ شکار کرتے تھے مچھلی کا، وہ مچھلی ہفتے والے دن ہی آتی، 7 دن مچھلی غائب، لیکن ہفتے والے دن اتنی مچھلی دریا کے اوپر آ جاتی جی ساڈے نہیں کہتے کود کتاڑیاں، انہوں نے تو پٹ پہنتے سن یار پورے 8 دن مر جائے جانا لا لا کے، اجلے دن جدو سانو منع کیتا گیا تو ڈھیر ویکھو کیویں مچھلیاں نے کریے کی۔ اب انہوں نے ایک سائڈ پر تالاب بنائے اور نالی بنا کر کے پوری مچھلیوں کو تالاب میں اکٹھی کر لیتے، ہفتے والے دن اتوار والے دن شکار کر لیتے۔ تو علماء نے بستی کے شعراء نے ان کو سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن جب بات نہ آئے، یہ بات میں آپ کو بتاؤں، یہ لفظ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو یہ پوری خصلت ہمارے اندر آ چکی ہے کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی، میں بدگمانی کسی پر نہیں کرتا، میں ایک مسئلے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے پڑوس میں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اسی پتہ کی کہتے ہیں سانو بھی اپنا آپ سنبھالو، سانو بھی اگر کوئی شراب کا کوئی ڈیرا چل رہا ہے ہمارے پڑوس میں، زنا کا کوئی اڈا چل رہا ہے، کوئی
برائی کا مسئلہ جاری اور ساری ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سانوں کی بھائی ہمیں ہے خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو برے کو برائی سے روکیں، اس کو روکنے کی کوشش کرو، قوت کے ساتھ روکنے کی کوشش کرو کہ آج یہ آگ تیرے گھر میں لگی ہوئی ہے، کل یہ پڑوس میں بھی لگے گی اور پھر آہستہ آہستہ یہ محلے تک پھیلے گی۔ تو ایک گروپ ان میں برائی سے روکنے والا بن گیا اور ایک کہنے والا سانوں کی وہ گروپ بن گیا۔ اللہ رب العزت نے ایک گروپ کو بچا دیا جو روکتا تھا، دونوں گروپوں کو خون کے ردن خاسئین، سور بھی بنا دیے اور بندر بھی بنا دیے۔ قرآن کہتا ہے جب صبح وہ بستی والے اٹھے یار پتہ تو کریں یہ آوازیں نہیں آ رہی، یہ جو شکار کرنے والے تھے، تجارت کرنے والے تھے، جب پتہ کیا تو ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں اور وہ اپنے روکنے والوں کے پاؤں میں گر گر کے رو رو کے کہتے ہیں کہ اس خرچ والے تھے ہمارے لیے استغفار کرو، ہمیں معاف کر دو، اور اگر استغفار ہماری قبول نہیں کرتا تو ہمیں موت ہی دے دے۔ اللہ رب العزت نے پھر بھی ان پر مہربانی فرمائی کہ ان کو موت دے دی اور تیسرے دن کے بعد سارے کے سارے مر گئے۔ اس لیے میں مسلمان بھائیوں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن نبی پاک کا فرمان پڑھائیں، بتائیں، ان کی تربیت کریں۔ آج میں نے جو قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 10 سورہ اعراف پارہ 8 اور ایک قرآن کے آخری پارے کی آخری 2 سورتیں جن کو محفظتین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محفظتین۔ ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں نا تو دعا کیسے مانگتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں تینوں پنجاں تے 12 دا واسطہ ہی، تینوں بڑیاں دا تے چھوٹیاں دا واسطہ ہی۔ اللہ رب العزت کے نہ واسطے وسیلہ دا محتاج نہیں، نہ کوئی ایس پی پولیس ہے اللہ، نہ کوئی ڈی سی تے کمشنر ہے اللہ، نہ کوئی وزیر اعظم ہے اللہ۔ اللہ سب دا خالق اور مالک ہے، وہ ہر کسی دی ہر گھڑی ہر زبان چ اپنے منن والے دی بھی تے انکار کرنے والے دی بھی ہر وقت سننا بھی ہے، جواب بھی دینا ہے تے دینا بھی۔ وہ ایڈا بڑا سخی ہے کہ وہ نہ منگن والے ناراض ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کا سخی تو ایسا ہے نا کہ بار بار منگیا جائے تو اخیر وہ دھکے مار کے باہر دروازے کو ہٹا دیتا ہے کہ ہوں تو تین دیتا ہے تو پھر آ گئی کہ وہ ایسا سخی ہے کہ جن نے بولو بار بار نہ منگیا جائے تو ناراض ہوتا ہے، اور ایڈے بڑے خزانے کا مالک ہے کہ وہ تقسیم کر رہے جب ان کی انسانیت بنی، لیکن انہیں خزانے کے وچ جویں چڑی سمندر چوں کیوں نہیں بھرنا پہنا، اتنی بھی کمی نہیں ہے تے نہ آنی۔ اس باری تعالیٰ نے جب انسانیت بنائی ہے کہ انسانہ نو بنان دا آغاز حضرت آدم کو دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نو ایس پوری کائنات دی زمین دے ہر کونے تو ذرات کٹھے کیتے نے، پوری زمین، اور وہ چکنی مٹی نال حضرت آدم علیہ السلام کا بت بنایا، شکل بنائی۔ جب وہ چہرے کی باری آئی تو اللہ فرماندے نے انہوں میں اپنے قدرت کے ہتھاں نال بنایا۔ بنانے کے بعد اللہ رب العزت ہے قسم اٹھا کے کہتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں مٹی نال آدم کو بنان تو بعد ابلیس نوں تے سارے فرشتے ہوا گیا میں ایڈا سونا ایک اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے کہ ان سارے مل کے سجدہ کرو، ان کی عظمت نو منو، ان کے علم نو منو، ان کے مقام نو منو، ان کی شان نو منو، ان کی آن نو منو، ان کے وقار نو منو، ان کی عبادت ریاضت امامت نو منو۔ اللہ نے کیوں کیا؟ فرشتیاں تے فرشتیاں دے وچوں ایک ایسی ذات سی جیڑا اتنی عبادت کر چکیا سی جیڑا فرشتیاں تو اگے نکل چکیا سی، مقام دے اعتبار پر ہے جی انہیں وہ آخیا کی میں تو نہیں کرنا نہیں سجدہ۔ اللہ کے سامنے آ کر گیا یا اللہ میں تیرے سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ نے کہنے میں کیوں؟ انہیں کیا میں اس واسطے نہیں کرنا آنا خیر منہ میں یہ نالوں زیادہ اچھا میں یہ کروں زیادہ بہتر ہوں۔ یہ مٹی دا بنے خلقتنی من نار اور میں آگ تو بنے، مٹی بہتر ہے یا آگ؟ تو میں بہتر ہوں یا اللہ تو ادنے کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قُلْتُ شیطان کہہ رہے مٹی کو بنائی کہ میں تو آگل قَالَ فَاهْبِطْ بِنَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اچھا تو اصل کے وچ آ گئی، تو تکبر کے وچ آ گئی، کہ دفع ہو جا پھر میرے اس عرش میں۔ اللہ رب العزت نے بجاتا ہے شیطان نے کرے پہلا حسد عرش کریم شیطان نے کیتا ہے بندے نال، دوسرا حسد حضرت آدم نے دو پتراں نے آپس کیتا ہے، حابیل نے تے قابیل نے، ایک سونا جم پیا تے ایک ذرا تھوڑا جہا سامنے رنگ کا جم پیا، ایک تقوی والا جم پیا تے دوسرا تھوڑا جہا گنہگار جم پیا۔ انہیں آخیا ان کی قربانی بھی قبول ہو جاتی ہے، یہ نفل پڑے تو اللہ عرش تو جی کرنا پہنتا ہے کہ میں ساری رات کرا رہا تو اللہ میری سنتا ہی نہیں۔ کاش اگر کتنا یہ کریم اللہ ہے جس نے ہمیں اعلیٰ پیغمبر عطا فرمایا، اس پیغمبر کی وجہ سے اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دیے۔ اگر ہماری قربانی ہماری عبادت اللہ رب العزت دنیا میں ہی چیک کرنی شروع کر دیتا تو سچ بتائیں ہماری قربانیاں قبول ہوتی، ہماری زکوٰۃ کا وہ پتہ چل جائے مجھے یہ آپ کو میرے عیبوں کا تو میرے پیچھے آپ شاید نماز ہی نہیں پڑھے۔ یہ وہ اتنا کریم ذات ہے جو ہمارے عیبوں پر پردے ڈال رہا ہے۔ یہ داڑھیوں پر، یہ پگڑیوں پر، یہ ٹوپیوں پر اللہ رب العزت نے مقام ایک حیثیت بنا دی ہے، کتنا کریم ذات ہے۔ تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جو بندہ اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرتا تھا نا تو آگ آتی تھی آسمان سے، تو آگ کو قربانی کی چیز، صدقے کی چیز، زکوٰۃ کی چیز جس کی قبول ہوتی تھی وہ کھا جاتی تھی، اور جس کی پاکیزہ نہیں ہوتی تھی وہ وہیں ڈھیر اسی طرح پڑی رہتی تھی۔ تو ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو اس نے راتوں رات اپنے بھائی کو مار دیا، قتل کر دیا۔ پہلا قتل دنیا میں حسد کی وجہ سے۔ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو بندے کے اعمال کو یوں برباد کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حسد گناہ ہے، رشک جہل ہے۔ حسد کہتے ہیں کہ یا اللہ اس سے نعمت چھین کے یہ مجھے عطا کر دے اور اس کو کنگا بنا دے، اور رشک جو ہے یا اللہ تو نے اس کو بھی دے دیا ہے، میں تیرا غریب بندہ ہوں تو
مجھے بھی عطا کر دے، تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ کسی کو اللہ نے حسن دے دیا ہے، اس کے حسن کو نظر بد لگانے کی کوشش نہ کرو۔ اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کے مال کو دیکھ کر، اس کی عزت کو دیکھ کر، اس کی سمندری کو دیکھ کر، اس کی سخاوت، عدالت، امامت اور تقوی کو دیکھ کر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تو نے اس میرے بزرگ کو، تو نے اس میرے بھائی کو ان نعمتوں سے نوازا ہے، تو مجھے بھی عطا کر دے، یہ جائز ہے۔ اور اگر اس کی نعمت چھیننے کے بارے میں آپ کا پروگرام بن جائے تو پھر یہ چیز یہ اللہ انشاءاللہ پھر ٹائم 5 منٹ پھر ہو گیا کہ مہربانی کرے کرو 4 منٹ پہلے آ جائے کرو، اللہ میں